باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت و سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ مجلس بعنوان مجلس ترحیم برائے بلندی درجات مرحومہ سیدہ بگن بی بی بنت شوکت حسین صاحب کے بلندی درجات کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد اعظم باقری صاحب قبلہ۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، جس کے فرائض کو انجام دیں گے محترم کوثر زیدی صاحب قبلہ۔ تلاوت کلام پاک کے فوراً بعد پیش خوانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم ظہیر سلطان پوری صاحب۔ ظہیر سلطان پوری صاحب کے بعد پیش خوانی کے فرائض کو انجام دیں گے استاد الشعراء محترم جناب وسیم کشتوی صاحب۔ قبل اس کے کہ گفتگو آگے ہو، آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ بگن بی بی بنت شوکت حسین صاحب کی روح کو بخش دیں۔ اللہم صلی اللہ میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں مولوی کوثر صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا
إلى الإبل كيف خلقت وإذا السماء كيف رفعت وإذا الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. یہ تھے محترم کوثر زیدی صاحب جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. میں 4 مصروں سے محترم زہیر سلطان پوری صاحب کے استقبال کرتا ہوں. ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے. مرحوم نیر سرسوی صاحب کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں، اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں سورے اتر کے آ گئے تسلیم کے لیے. اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں سورے اتر کے آ گئے تسلیم کے لیے. نہ جانے کس مقام پر فائز تھی سیدہ، اٹھنا پڑا رسول کو تعظیم کے لیے. نہ جانے کس مقام پر فائز تھی سیدہ، اٹھنا پڑا رسول کو تعظیم کے لیے. محترم نیر سرسوی صاحب کے ان 4 مصروں کے سائے میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم زہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. فرش مجلس پہ ہی یہ راز عیاں ہوتا ہے. فرش مجلس پہ ہی یہ راز عیاں ہوتا ہے. جس کا خون پاک ہو وہ شخص یہاں ہوتا ہے. اور ذات یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. نوجوانوں کی بھی مقتل میں کمر ٹوٹ گئی. نوجوانوں کی بھی مقتل میں کمر ٹوٹ گئی. عشق شبیر میں بوڑھا بھی جوان ہوتا ہے.
شکریہ کہتی ہے مسجد بھی علی اکبر سے، ان کے محراب سے جب ذکر ازاں ہوتا ہے، دیکھ لو تعزیہ رکھا ہے جو تم پوچھتے ہو، کیسے جنات سے ہنسی میرا مکان ہوتا ہے۔ ذکر شبیر کی وسعت ہی الگ ہوتی ہے، سن کے لگتا ہے کہ قرآن کا بیان ہوتا ہے، سن کے لگتا ہے کہ قرآن کا بیان ہوتا ہے۔ زانوے شاہ ہاں پہ سر ماتھے پہ رومال بطول، حور کی قسمت ہی کچھ ایسی ہے گماں ہوتا ہے، صرف رومال سے زہرا کے سنبھالا گیا ہے، سوچئے عشق کے عزا کتنا گراں ہوتا ہے۔ دو شعر اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ وہ بشر مجلس سرور میں نہیں آ سکتا، جسم میں جس کے نجس خون رواں ہوتا ہے۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں۔ ایک ہر ماں کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، ماں کے دل کی ہے یہ خواہش کہ کرے گا ماتم، ماں کے دل کے ہے یہ خواہش کہ کرے گا ماتم، جیسے جیسے کوئی فرزند جواں ہوتا ہے، جیسے جیسے کوئی فرزند جواں ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ محترم زہیر سلطان پوری صاحب مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں استاد الشہداء محترم وسیم کشتوی صاحب کا۔ 4 مصرے محترم سلطان سرور صاحب کی یاد آ رہے ہیں کہ علی کے چاہنے والوں میں کتنا جوش ہوتا ہے، علی کے چاہنے والوں میں کتنا جوش ہوتا ہے، مگر اس جوش کی خوبی ہے اس میں ہوش ہوتا ہے۔
علی کے چاہنے والوں میں کتنا جوش ہوتا ہے، مگر اس جوش کی خوبی ہے اس میں ہوش ہوتا ہے۔ زبانیں کاٹنے والوں سے میسم کہہ گئے ہنس کر، زبانیں کاٹنے والوں سے میسم کہہ گئے ہنس کر، علی کا چاہنے والا کہاں خاموش ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا کہاں خاموش ہوتا ہے۔ محترم سلطان سرور صاحب کے ان 4 مصروں کے سائے میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں استاد الشعراء محترم جناب وسیم کشتوی صاحب کی خدمت میں کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات باوز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ ماں کی عظمت تو ذرا دیکھیے کیا ہوتی ہے، ماں کی عظمت تو ذرا دیکھیے کیا ہوتی ہے، اپنے بچوں کے لیے راہنما ہوتی ہے، اپنے بچوں کے لیے راہنما ہوتی ہے۔ وہ توڑ کر بند کفن ہاتھ بڑھے ایک ماں کے، توڑ کر بند کفن ہاتھ بڑھے ایک ماں کے، مامتا ماں کی زمانے سے جدا ہوتی ہے، مامتا ماں کی زمانے سے جدا ہوتی ہے۔ 4 مصرے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سماعت فرمائے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کہ اشکوں کے بدلے خلد کا اعلان کر دیا، اشکوں کے بدلے خلد کا اعلان کر دیا، راہ جنا کو اور بھی آسان کر دیا، راہ جنا کو اور بھی آسان کر دیا۔ اور خطبہ پڑھا تو نہج بلاغہ ہوئی نثار، خطبہ پڑھا تو نہج بلاغہ ہوئی نثار، زینب نے لفظ لفظ کو قرآن کر دیا، زینب نے لفظ لفظ کو قرآن کر دیا، زینب نے لفظ لفظ کو قرآن کر دیا۔ جناب دبیر صاحب اللہ مقامہ کا مشہور و معروف مصرع کہ زیر قدم والدہ فردوس بری ہے، میں نے اس پہ تضمین کی ہے اور ایک مطلع اور 2 شعر پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کہ اس بات پر 100% ہم سب کو یقین ہے، اس بات پر 100% ہم سب کو یقین ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تاریخ کے حوالے سے پیش ہیں یہ 4 مصرے، سماعت فرمائیں کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تو کیا یاد نہیں رحلت زہرا کا وہ منظر، کیا یاد نہیں رحلت زہرا کا وہ منظر، لپٹی ہوئی قدموں سے امامت کی جبیں ہے، لپٹی ہوئی قدموں سے امامت کی جبیں ہے۔ کیا یاد نہیں رحلت زہرا کا وہ منظر، لپٹی ہوئی قدموں سے امامت کی جبیں ہے۔ جو شبیر کا قدموں سے لپٹنا ہے بتاتا، شبیر کا قدموں سے لپٹنا ہے بتاتا، زیر قدم والدہ فردوس بری ہے، زیر قدم والدہ فردوس بری ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے محترم وسیم کشتوی صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد عاظم باقری صاحب کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات باوز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ بگن بی بی
بنت شوکت حسین کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ خلاق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی اس خدا کی حمد و ثنا کی جا رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں کل اقتدار ہے، اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے، اور پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے، کیوں؟ تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہماری آزمائش کی جا سکے کہ ہم میں بہترین عمل انجام دینے والا کون ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ جب خداوند عالم اپنے بارے میں بتا رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا پروردگار وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں تمام اقتدار ہے، بیدہ الملک، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے گفتگو کی جا رہی ہے وہ یہ کہ تمہارا پروردگار وہی ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، یعنی یہ موت اور حیات ایسی چیز ہے کہ اس دنیا میں نہ کسی کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کو زندگی دے دے، اور نہ کسی کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کو موت دے دے۔ اگر خدا بچانا چاہے تو ہم موت نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر ہم کسی کو زندگی دینا چاہیں اور خدا اسے بلانا چاہے تو ہم اسے زندگی نہیں دے سکتے ہیں۔ اس موت اور زندگی کے ذریعے خداوند عالم ہمیں اپنا اقتدار دکھا رہا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ یعنی یہ موت اور زندگی یہ ایسی چیز ہیں کہ جس سے ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، یا یہ کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ہی ملموس ہیں اور بہت زیادہ ان کو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا اپنی زندگی پہ کوئی اختیار نہیں رہ جاتا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، اور خاص کر کے جو جن حالات میں آج کل پوری دنیا ہے، اور انہی حالات کی وجہ سے اس طرح سے مجلسیں بھی عام ہیں، تو یہاں پر بھی خداوند عالم کا اقتدار کیا ہے وہ ہمیں اور بہتر طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو غفلت کا شکار تھے، جنہیں اندازہ نہیں تھا، جو متوجہ نہیں تھے، جنہیں زندگی کی قیمت کا بہت زیادہ احساس نہیں تھا، جو یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس اقتدار ہے، اگر ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، اگر ہمارے شہر میں اچھے ہاسپٹل ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جو حالات ہوئے ہیں ان میں اکثر وہی لوگ لقمہ اجل بنے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ تھا، اگر نہیں تھا تو وہ طاقت نہیں تھی جو انہیں اس موت سے بچا سکتی ہے۔ ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے سب کچھ تھا، پیسہ بھی تھا، لوگوں کے پاس نہ جانے کتنا پیسہ تھا اور نہ جانے کتنے لوگوں نے کتنے پیسے لگا دیے، لیکن وہ زندگی نہیں بچا سکے، کیونکہ یہ موت اور زندگی جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ خداوند عالم نے ہمیں جو زندگی دی ہے اور جو اس نے موت کو خلق کیا ہے وہ ہماری آزمائش کے لیے۔ دیکھیں، آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ پریشانیاں ہوں تبھی آپ کی آزمائش ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آزمائش کب ہے، امتحان کب ہے، جب ہم پہ سختیاں ہوں۔ یعنی اگر ہم مصیبت میں ہیں تو یہ ہمارا امتحان ہے، اور اگر ہم آسانیوں میں ہیں تو یہ ہمارا امتحان نہیں ہے۔ اگر ہم پریشانیوں میں ہیں تو یہ ہمارا امتحان ہے، اور اگر ہم آسودگی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو یہ ہمارا امتحان نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، غربت کا شکار ہے، تو یہ ہمارا امتحان ہے، اور اگر ہمارے پاس دولت ہی دولت ہے تو پھر گویا یہ ہمارا امتحان نہیں ہے۔
دیکھیے امتحان کا مطلب یہ نہیں ہے، آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم صرف آپ کو جب مصیبت میں ڈالے گا تبھی امتحان لے گا۔ امتحان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بار امتحان صبر کا ہوتا ہے، ایک بار امتحان شکر کا ہوتا ہے۔ کبھی خداوند عالم عطا کر کے شکر کا امتحان لیتا ہے، کبھی چھین کے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ اب اگر آپ دیکھیں تو بہت سے اسی مجمع میں، یا اگر آپ ہم سے موازنہ کر لیجئے تو کسی کے پاس ظاہری اعتبار سے کسی کے پاس صحت نہیں ہے، اور کسی کے پاس صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے لگے گا کہ بہت کچھ ہے، لیکن اگر دیکھیے تو دونوں کی آزمائش ہے۔ ایک کی صحت دے کر آزمائش ہے، اگرچہ جو ہم لوگوں کی صحت ہے یہ صحت نہیں کہا جائے گا، یہ بھی مرض ہے، لیکن جہاں صحت ہے، جو انسان صحیح اور سالم ہے، تو وہاں پر بھی آزمائش ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امتحان کہاں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس جیسے طاقت کا امتحان لیا جاتا ہے، تو اب جس کو خداوند عالم نے طاقت دے دی ہے، ہمارے پاس طاقت ہے تو پھر پہلوانی دکھا کر امتحان لیا جائے گا، جیسے عام طور سے ہوتا ہے دنیا میں۔ لیکن خداوند عالم جب امتحان لیتا ہے تو کبھی طاقت دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی طاقتیں لے کر امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح سے آزمائش کبھی آپ کو دولت دے کر ہوتی ہے، کبھی دولت چھین کر ہوتی ہے، اور اسی طرح سے کبھی آزمائش علم دے کر ہوتی ہے، اور کبھی آزمائش انسان جہالت کی وجہ سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے سوچا کہ ہم کو خداوند عالم نے علم دے دیا ہے تو ہماری آزمائش نہیں، یہ جو اس نے علم ہمیں عطا کیا ہے، یہ علم اس لیے عطا کیا ہے تاکہ اس علم کے ذریعے ہماری آزمائش اور امتحان ہو۔ دور حاضر میں اگر آپ دیکھیے تو بہت سے لوگ ہیں، چونکہ اس وقت طب کی بہت زیادہ ضرورت پڑی، ڈاکٹروں کی بہت زیادہ ضرورت پڑی، تو اس وقت اگر سب سے بڑا امتحان کسی کا تھا ان حالات میں تو انہی ڈاکٹر حضرات کا تھا۔ خداوند عالم نے انہیں علم طب عطا تو کیا تھا، لیکن اسی علم طب کے ذریعے امتحان لیا گیا۔ کس طرح سے امتحان لیا گیا؟ جس انسان نے اس علم کا صحیح فائدہ اٹھایا اور اس کا علم لوگوں کو زندگی بچانے کا ذریعہ بچ گیا، گویا وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس علم کے ذریعے لوگوں کو مصیبتوں میں اور زیادہ ڈھکیل دیا، گویا وہ اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ یہاں علم عطا کر کے امتحان ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ اسی طرح سے بہرحال یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک طالب علم کے خانوادے سے متعلق ہے، رشتہ دار اعزاء جو بھی ہیں ان سے متعلق ہے۔ تو اگر انسان علم حاصل کرتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ نہیں، چونکہ ہم نے علم حاصل کر، ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے چاہے علم ہو یا دولت ہو، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے تو وہ انسان اتنا زیادہ پھول جاتا ہے، اتنا زیادہ اسے غرور ہو جاتا ہے کہ یہ غرور اس کی کمزرفی کی علامت بن جاتا ہے۔ یہ غرور ہماری کمزرفی کی علامت ہے۔ کبھی کبھی اگر انسان ذرا سے دولت پہ آپے سے باہر ہو جائے، یا اسے ذرا سے علم آ گیا اور وہ آپے سے باہر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ظرف اس لائق نہیں تھا کہ اس کو یہ دولت عطا کی جاتی یا یہ علم عطا کیا جاتا۔ جامے سے باہر ہو جانا، آپے سے باہر ہو جانا، یہ ہماری کمزرفی کی علامت ہے۔ انسان کو اگر خدا کچھ دے رہا ہے تو انسان کو شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جہاں غرور اور تکبر آ گیا یعنی آپ نے کفران نعمت کیا ہے، اور جہاں کفران نعمت ہو وہاں آپ آزمائش میں ناکامیاب ہوئے ہیں، اور اگر آپ اس امتحان میں ناکامیاب ہو گئے ہیں تو گویا خداوند عالم نے جو آپ کا امتحان لیا تھا اس امتحان میں آپ کامیاب نہیں ہیں۔ کامیاب وہی لوگ ہیں کہ اگر ان کو دولت ملی تو انہوں نے اس طرح سے خرچ کیا جیسے خدا چاہتا تھا، اگر علم ملا تو اسے اس طرح سے استعمال کیا جیسا خدا چاہتا تھا۔ لہٰذا ان کی دنیا بھی کامیابی کی نشانی ہے اور ان کی آخرت بھی کامیابی کی علامت بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا انسان یہ نہ سوچے کہ اگر ہمیں تھوڑا سا علم ہے تو پھر ہم سب کچھ جانتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری کمزرفی کی علامت یہ ہے کہ ہم جہاں تھوڑا بہت جانتے ہیں تو پھر ہم ہر فیلڈ میں دخیل ہو جاتے ہیں۔
آج کل آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک عام سے عام انسان یہ بتاتا ہوا نظر آئے گا جسے کچھ نہیں پتا ہے، میڈیکل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ آپ کو یہ بتاتا ہوا نظر آئے گا کہ دیکھیں یہ ویکسین جو ہے یہ لگانے کا یہ نقصان ہے اور اس کو نہیں لگوانا چاہیے اور اس سے یہ نقصان ہوتا ہے، اور ہمارا کہنا یہ ہے اور ہماری تحقیق یہ ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے۔ تو اگر وہ انسان جس کو اس فیلڈ کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے تو پھر اس کی تحقیق کا کیا بھروسہ کیا جائے اور اس کے تجربے کی کیا بات کی جائے، کیونکہ اسے کچھ اس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جو اس فیلڈ کے جاننے والے ہیں آپ ان کے پاس جائیے گا، وہ جیسا بتائیں گے ہمیں اس اعتبار سے عمل کرنا ہے۔ لیکن بارہا میں نے عزیزوں یہ کہا ہے اور یہ ہم کو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس طرح سے کسی بھی لائن میں بغیر جانے بوجھے ہمیں رائے دینے کا حق نہیں ہے، اسی طرح سے دین کے معاملات بھی ہیں۔ لہٰذا دین کے معاملات میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے مراجع ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو ہمارے علماء ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کے مقابلے میں کوئی جاہل اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو یہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی جہالت کا اعلان کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ اور دور حاضر میں آپ دیکھیں جو بہت سے لوگ ہیں، چونکہ یہ مبتلا بے مسئلہ ہے، ہر آدمی آئے گا کہ نہیں دیکھیے اس کو ایسے نہیں لگانا چاہیے اور اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے، بہت سی افواہیں اڑ جاتی ہیں، بہت سی باتیں لوگ اپنے پاس سے بیان کرنے لگتے ہیں، اور یہ تو وقتی طور پہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے۔ آپ سوچئے، اور اس میں بہت سے لوگ سازشیں کرنے والے بھی ہیں، بہت سے لوگ عام لوگوں کے ذہنوں کو بھڑکانے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، کوئی سازش کرتا ہے، کوئی تفریح کرتا ہے، یعنی وہ مذاق کرتا ہے، ایک چیز پھیلا دی جاتی ہے اور پھر وہی مذاق بہت سے لوگوں کے لیے حقیقت بن جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف سال 2 سال کی بات ہے، لیکن عزیزوں دین کے ساتھ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے افواہیں پھیلانے کی کوشش کی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نقلی روایتیں گڑھی اور انہیں پھیلایا، کیوں؟ تاکہ جو ہمارا اصلی دین ہے اس کو کسی طرح سے مجروح کیا جا سکے۔ لہٰذا وہی انسان صحیح انسان ہے جو اس راستے پر چلے جو ہمارے اہل بیت نے بتائے ہیں، جو ہمارے معصومین نے بتایا ہے، اور جو نیابت کر رہے ہیں اس وقت معصومین کی، وہ جو راستہ بتا رہے ہیں اس راستے پہ چل کر دین حاصل کیجئے تو صحیح دین ہے۔ اگر صحیح دین تک آپ پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کو آخرت میں بہترین رزلٹ ملے گا، اور اگر آج کل کے حالات میں اگر آپ دیکھیں بہکاوے میں آ جائیں گے تو اس دنیا میں آپ بیمار ہو جائیں گے، اگر صحیح ویکسین تک پہنچ جائیں گے تو آپ کا علاج صحیح طریقے سے ہو جائے گا۔ بس عزیزوں ہمیں دین اور عقیدے کے میدان میں بھی یہی دیکھنا چاہیے، اگر یہاں خراب دوا ملے گی تو پھر ہماری دنیا برباد ہو جائے گی، لیکن اگر دین کے معاملے میں ہم نے غلط لوگوں سے مسئلے لے لیے، غلط لوگوں کی باتیں مان لی تو پھر ہماری دنیا بھی خراب ہونا ہے اور آخرت بھی خراب ہونا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر اناڑی آدمی بہت اچھا لگنے لگتا ہے اور اس کی بات ہم مان لیتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ کسی نے کہا دیکھو بھیا یہ دوا ایسی ہے اور یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ تو ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک تو ہم تھوڑا مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں اور دوسرے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس آدمی جو بتا رہا ہے یہ صحیح بتا رہا ہے۔ یقین جانیے اگر اس وقت میں ممبر سے آپ کو بتا دوں، کوئی ایک دعا اپنے پاس سے گڑھ دوں کہ یہ فلاں مرض کی یہ دعا ہے، ایسا ہوتا بھی ہے، بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، بعض لوگوں کی شہرت ہے اسی میں کہ وہ کچھ اعمال اپنی طرف سے بتا دیتے ہیں، کچھ باتیں اپنی طرف سے بتا دیتے ہیں جو کہیں آپ کو کسی معتبر کتاب میں نہیں ملے گی۔ لیکن چونکہ آدمی پریشان ہے، ہم نے کہا دیکھو تم ترقی چاہتے ہو، اب سب کا بزنس ٹھپ ہے، کون نہیں چاہے گا کہ اس کا بزنس کامیاب نہ ہو؟ ہم نے کہا اگر بزنس میں ترقی چاہتے ہو تو فلاں دعا 10 بار پڑھ لو، اور اس کے لیے ہم نے کوئی کتاب نہیں دیکھی، صرف اپنا ذہن استعمال کیا۔ یا ہو سکتا ہے زبردستی کا ہم نے احتجاج کر لیا کہ جب فلاں انداز سے دعا مانگی جاتی یہ ہو سکتا ہے تو پھر ایسے دعا منگوا کے دیکھ لی جائے تو شاید اس کا بھی رزلٹ ہو جائے۔ تو یہ جو آزمائش ہو رہی ہے، دیکھیے جب دوا بنتی ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے اس کا جو امتحان ہوتا ہے، جو آزمائش گاہ میں اس کا آزمائش ہوتی ہے وہ چوہوں پہ ہوتی ہے مثلا، یا مختلف جانوروں پہ ہوتی ہے۔ چوہوں پہ آپ نے سنا ہوگا سب سے زیادہ دواؤں کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ جب اس پر آزمائش ہوتی ہے اور اس کے رزلٹ اچھے آتے ہیں، پھر اس کے بعد
دوسرے جانور اور پھر انسان اور پھر تمام مرحلے طے ہو کے اور مختلف لوگوں سے مرحلوں سے گزرنے کے بعد تب وہ انسان تک پہنچتی ہے۔ تو سب سے زیادہ جو آزمائش کا شکار بنتا ہے وہ چوہا ہے۔ اس کے اوپر اگر آزمائش ہو رہی، ظاہر سی بات اس پر تجربہ کر کے دیکھا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں ہے، وہاں تو ڈاکٹر کے پاس علم ہے اور وہ دوا اسی اعتبار سے بنا رہا ہے، تب وہ چوہوں پہ استعمال کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے عام لوگوں کو وہی آزمائش والا چوہا سمجھ رکھا ہے، ان کو نئے نئے اعمال بتا کے آزمائش کر لو۔ صلوات پڑھ لیں بر محمد والے محمد۔ لہٰذا ہمیں بہرحال ہوشیار رہنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ زبردستی، اور وہ آزمائش بھی کیا ہے، جب کوئی چیز ہے نہیں، اصل ہو نہ کسی چیز کی، تو وہ زبردستی کی آزمائش ہے، زبردستی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے آدمی، ظاہر سی بات ہے، بہت سی دعائیں کرتا ہے، دعا کوئی اور اثر کر جائے اور ہمارا عقیدہ کسی اور دعا پہ ہو جائے۔ لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی دکان چلتی ہے۔ لیکن خداوند عالم اگر کسی کو کسی مقام تک لاتا ہے، اگر وہ ممبر پہ کسی کو لایا ہے تو یہ ممبر بھی آزمائش کی جگہ ہے۔ اگر کسی کو محراب میں کھڑا کیا ہے تو وہ محراب بھی آزمائش کی جگہ ہے۔ جب آپ اس محراب میں آئیں گے تو پھر یہ آزمائش ہے کہ آپ نے اس محراب کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور اگر ممبر پہ آئے ہیں تو یہاں بھی دیکھا جائے گا کہ اس نے اس ممبر کا حق ادا کیا ہے یا نہیں ادا کیا ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ ان جگہ کو جہاں خدا نے ہماری آزمائش کی جگہ بنائی تھی انہی جگہوں کو ہم نے اپنے کاروبار کی جگہ بنا لیا ہے۔ اس کی تجارت یقیناً خسارے میں ہے، وہ انسان یقیناً گھاٹے میں ہے کہ وہ اس امتحان کی جگہ کو، جس کو خدا نے اس کے لیے امتحان کی جگہ رکھا ہے، اس کو وہ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کر لے۔ جہاں خدا آخرت عطا کرنا چاہتا ہو، وہاں آپ اگر دنیا کے تھوڑے سے مال پر راضی ہیں تو آپ سے بڑا گھاٹا اٹھانے والا کوئی اور تاجر نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد۔ لہذا آزمائش ہے، موت اور حیات دے کر آزمائش ہے، اور علم اور دولت دے کر بھی آزمائش ہے۔ آپ کو دولت اگر خدا نے دی ہے تو آپ اس دولت کا کتنا مثبت استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو خدا نے علم دیا ہے تو اس علم سے آپ نے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے۔ کوئی بھی منصب ہو، کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ فلاں منصب اگر ہمیں مل گیا ہے تو یہ منصب چونکہ ہمیں ملا ہے لہٰذا ہماری شخصیت بہت زیادہ بڑی ہے اور ہم بہت بڑے مقام پر ہیں۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا مقام اور ہر بڑے سے بڑا مقام اپنے مقام کے اعتبار سے آزمائش کی جگہ ہے۔ اگر ہم محراب میں ہیں تو یہ آزمائش کی جگہ ہے، اگر ممبر پہ ہیں تو یہ آزمائش کی جگہ ہے، اگر ہم مثال کے طور پر کسی جگہ کے متولی بنے ہوئے ہیں تو یہ آزمائش کی جگہ ہے، اگر ہم کسی مدرسے کے مدیر ہیں تو یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ مختصر یہ کہ خدا جو بھی منصب دے رہا ہے وہ سب آزمائش ہے، وہ سب امتحان ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ صرف جب سختی ہوتی ہے تبھی امتحان ہوتا ہے، یعنی اگر کھانے کو ہمارے گھر میں نہیں ہے تبھی ہمارا امتحان ہو رہا ہے، نہیں، جب کھانے کو نہیں ہے تب بھی امتحان ہے، اور جب ہمارے دسترخوان پہ 50 طرح کی غذائیں ہیں تب بھی ہمارا امتحان ہے۔ اگر ہم کو خدا نے کوئی سواری نہیں دی تب بھی ہمارا امتحان ہے، اور اگر خدا نے ہمیں کئی سواریاں دے رکھی ہیں تب بھی امتحان ہے کہ اس سواری کو صرف اپنے لیے استعمال کر رہے ہو یا ہمارے نیک بندوں کی بھی خدمت کر رہے ہو۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ لہٰذا یہ ساری آزمائش ہے ہر مقام پر۔ لہٰذا ہم یہ نہ سوچیں کہ ذرا سے اگر ہمارے پاس مال ہے تو اس مال پہ اترائیں، اگر ذرا سے ہمارے پاس علم ہے، اگر ذرا سے، ظاہر سی بات ہے جتنا بھی ہمارے پاس علم ہے وہ بہت ہی قلیل ہے۔ آج کے دور میں انسان کتنا بھی علم حاصل کر لے، اس علم کی بہت زیادہ حیثیت نہیں رہ جاتی، کیونکہ ہم جتنا بھی علم حاصل کریں گے کسی ایک فیلڈ میں حاصل کریں گے، اور کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس فیلڈ کا سارا علم ہمیں ہے، یعنی جس فیلڈ میں ہم ہیں اس کا بھی سارا علم ہمیں نہیں ہوتا ہے، اور جن فیلڈوں میں ہم گئے ہی نہیں ہیں، جن کو دیکھا ہی نہیں، ان کی بات کیا کی جائے۔
اور وہیں ہم دیکھتے ہیں وہ جو معصومین، اگر علم کے اعتبار سے دیکھیے تو ان سے بہتر کسی کے پاس علم نہیں ہے. دولت کے اعتبار سے دیکھیے، یعنی دولت وہ نہیں جو ظاہری ان کے ہاتھ میں ہے، آپ ان کے اقتدار کے اعتبار سے دیکھیے کہ وہ کتنی دولت حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں. یعنی یہاں تو مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر ٹھوکر مار دیں تو مٹی کو سونا بنا دیں، یعنی یہ اس درجے پر ہے. لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے کتنا خیال رکھا. ان کی بات چھوڑیے جو ان کے ماننے اور چاہنے والے ہیں. مولا کائنات ساتھ میں جا رہے ہیں اور غالباً جناب مقداد ہیں، اور ان کے یہاں کھانے کو کچھ نہیں. مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. انہوں نے مولا کی خدمت میں عرض کیا، مولا نے ٹھوکر ماری، زمین میں شگاف ہوا اور انہوں نے دیکھا وہاں سونے کے بہت سے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. مولا نے کہا جتنی تمہیں ضرورت ہو اس میں سے اٹھا لو. تو انہوں نے اس میں سے جتنی اس دن کی ضرورت تھی وہ اتنا ہی سونا لیا. تو مولا نے کہا کہ تم نے اتنا کم سونا کیوں اٹھایا، اور زیادہ لے لو، آگے آنے والے دن ہیں ان کے اعتبار سے تم یہ دولت اٹھا لو. تو انہوں نے کہا کہ مولا جتنی مجھے ضرورت تھی وہ میں نے لے لیا، اور جب یہ میرے الفاظ ہیں، مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور جب میرے پاس آپ جیسا مولا ہے تو پھر ہمیں کل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ جس کو اپنے امام پہ بھروسہ ہے، جس کو اپنے خدا پر بھروسہ ہے، اس کے یہاں اس طرح سے ہوس بھی نہیں پائی جائے گی، لالچ بھی نہیں پائی جائے گی. اس وقت کی ضرورت تھی، انہوں نے اسی اعتبار سے وہ چیزیں اٹھا لی. لیکن ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں کہ انسان کے پاس اگر دولت ہے تو انسان کے اندر ہوس اتنی ہوتی ہے کہ اسی دولت کو اور زیادہ بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے، لیکن اسے اس بات کا موقع نہیں ملتا ہے کہ کب ہم اس دولت کو جو ہمیں ملی ہے اس کا شکرانہ ادا کریں. شکرانہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کے پاس دولت ہے اور آپ کے پڑوس میں کوئی نادار ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی تو یہ آپ نے دولت کا شکرانہ ادا کر دیا ہے. اگر کسی کو تعلیم کی ضرورت ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی تو یہ آپ نے دولت کا شکرانہ ادا کیا ہے. اگر کسی مریض کو ضرورت ہے اور آپ نے اس کی مدد کر دی تو یہ آپ نے اس دولت کا شکرانہ ادا کیا ہے جو خداوند عالم نے آپ کو عطا کیا ہے. لہٰذا ہمیں شکر کرنا چاہیے، کیونکہ خداوند عالم کا یہ وعدہ ہے کہ تم جتنا شکر کرتے جاؤ گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. لہٰذا ہمیشہ نظر میں رکھنا چاہیے کہ نعمتیں بھی آزمائش کا ذریعہ ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم لوگ جو اہمیت دیتے ہیں بہت سی چیزوں کو، جیسے مال ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسی کے مقابلے میں بہت سے جگہ پر آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو علم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. وہ اور بات ہے کہ ہمارے معصومین نے باقاعدہ ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. مولا کائنات کے خلاف کچھ خوارج نے سازش کی. اب وہ سارے سوال بھی جواب میرے ذہن میں نہیں ہے، سوال تو ایک ہی تھا، 8-10 لوگ تقریباً، کہ ہم جا کے ایک ہی سوال کریں گے، اور سوال ہر آدمی 10 آدمی الگ الگ اٹھ کے سوال کریں گے، لیکن سوال ایک ہوگا. اور اگر جواب علی نے ایک دے دیا تو گویا وہ ہمارے امتحان میں فیل. تو یہ مولائے کائنات کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں. اگر انسان کسی کا امتحان لینا چاہتا ہے تو کم سے کم ایگزامنر جو ہے اس کی صلاحیت اتنی ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے کا امتحان لے سکے. اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، جس کا آپ امتحان لینا چاہتے ہیں اس کے پاس زیادہ علم ہے، آپ کے پاس کم علم ہے، تو آپ اس کا امتحان نہیں لیں گے، اپنی بے عزتی کروا لیں گے. یہ ثابت شدہ فارمولہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لہٰذا جب بھی مولا کائنات کا لوگوں نے امتحان لینا چاہا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں کچھ آتا نہیں ہے، سوال اس سے کر رہے تھے جس کا دعویٰ یہ تھا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. نتیجہ یہ ہوا کہ ہر دور میں امتحان لینے والے فیل ہوئے ہیں، اور جس کا امتحان لیا گیا ہے اس نے ہر بار اپنے علم کا لوہا منوایا ہے. صرف اس نے نہیں بلکہ اس کی اولادوں نے بھی اپنے علم کا لوہا منوایا ہے. صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد.
اب یہ سوال کرنے والا مولا کائنات سے سوال کرتا ہے علم افضل ہے، العلم افضل ام المال، کہ مولا یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل؟ دیکھیے ایک ہم لوگوں کی فکر ہے، ہم سے کوئی پوچھے علم افضل ہے یا مال افضل ہے تو ہم لوگ کیا بتائیں گے؟ ہم سے کوئی کہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ جو یہاں علم حاصل کرنے آئے مقصد کیا تھا، یا مثلا آپ ذاکری کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم نے کہا بھائی ذاکری کا مقصد یہ ہے، ہم اس لیے ہم نے یہ فن سیکھا تھا تاکہ اس سے کچھ پیسہ کمایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نگاہ میں علم افضل نہیں ہے، ہماری نگاہ میں مال افضل۔ آپ ڈاکٹر کیوں بنے؟ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے؟ کہا نہیں۔ اتنا پیسہ کیوں لگایا؟ کہا اس لیے کیونکہ آج 10 لاکھ لگا رہے ہیں تو کل 20 لاکھ کمائیں گے بھی۔ یعنی یہاں پر افضل کیا ہے آپ کے لیے؟ علم افضل نہیں، مال افضل ہے۔ اکثر لوگ اس لیے مال خرچہ کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے تاکہ اس علم کو حاصل کر کے مال کو اور زیادہ بڑھایا جا سکے۔ جہاں مال اس نیت سے خرچہ کیا جا رہا ہے علم کے لیے کہ ہمیں اور زیادہ اپنے مال کو بڑھانا ہے، وہاں مال ہی اصلی ہے نگاہ میں، علم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اصلی علم ہے، مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہا مولا علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا کہ علم افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے علم افضل ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ کون چیز افضل ہوگی؟ جو ہماری حفاظت کرے وہ افضل ہے یا جس کی حفاظت ہم کو کرنا پڑے وہ افضل ہے؟ مولا کیا افضل ہے؟ کہا علم افضل ہے۔ کیوں؟ کہا کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ آج جو دنیا اتنی مصیبتوں سے دوچار ہے، اگر یہاں پر لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جا رہی ہے تو کون حفاظت کر رہا ہے؟ یہ علم ہے جو لوگوں کی جان کی حفاظت کر رہا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس نہ جانے کتنا مال ہے، لیکن وہ مال ان کی جان نہیں بچا سکا ہے۔ اگر جان بچائی ہے تو علم نے جان بچائی ہے۔ یعنی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ علم حیات ہے، علم زندگی ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس علم کو صحیح طریقے سے استعمال کیجئے اور اس علم کو صحیح طریقے سے حاصل کیجئے۔ اگر نیت ٹھیک ہو، مقصد ٹھیک ہو تو یہ علم آپ کے لیے حیات بن جاتا ہے، اور اگر آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو، مقصد ٹھیک نہ ہو تو پھر یہی علم ہے جس سے آئٹم بم بھی بنائے جاتے ہیں۔ یعنی یہی علم ہے جو ہزاروں لاکھوں کو زندگی بھی دیتا ہے، یہی علم ہے جو ہزاروں لاکھوں کو موت بھی دیتا ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو علم زندگی بن جاتا ہے، اگر نیت خراب ہے تو علم موت بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ یہ جو دنیا نے غلط سمت میں ترقی کی ہے، یہ جو ہتھیار بنائے گئے ہیں، بھی آج ہی کل میں رپورٹ دیکھی جو خاص کر کے اپنے جو ہمسائے ممالک ہیں ان میں جو ایک ہوڑ سی مچی رہتی ہے کہ کس کے پاس ایٹمک ہتھیار زیادہ ہیں، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ہر سال 2 سال میں اضافہ ہوتا ہے اس ذخیرے میں جس میں وہ پاور بڑھائی جاتی ہے کہ جس کا اگر استعمال ہو تو لاکھوں لوگوں کی جان چلی جائے۔ اس سمت میں اگر ہم بڑھتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان تباہی کے سمت بڑھتا ہے، یعنی علم کو تباہی کے سمت لے جاتا ہے، تو پھر وہ بہت سی ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، بہت سی ان مثبت ترقیوں سے محروم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ان کی طرف نہ بھاگا ہوتا اور اس نے مثبت سمت میں ایک دوسرے سے ریس لگائی ہوتی، صحیح سمت میں، صحیح میدان میں، تو آج یہ لوگ ترقی کے اس مقام پر ہوتے کہ جس مقام پہ پہنچ کر ایک دوسرے پہ رشک کرتے۔ جب آپ غلط سمت میں آگے بڑھتے ہیں، آج آپ نے کہا ہمارے پاس 20 ہتھیار ہیں، ہم جب چاہیں پوری دنیا کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، ہم نے کہا ہمارے پاس 40 ہتھیار ہیں، لیکن یہ جتنے 60 ہتھیار ہیں یہ سب کے سب بربادی لانے والے ہیں، آبادی لانے والے نہیں۔ لہٰذا یہ بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ علم کا ہمارا استعمال ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ خود معصومین کی حدیث ہے، میں مفہوم پیش کرتا ہوں کہ نہ جانے کتنے ایسے عالم ہیں کہ جن کو ان کے علم نے ہلاک کر دیا ہے۔ یعنی وہ علم جو ہماری زندگی کو بچانے والا ہے، جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اگر مقصد نہیں ہو تو وہی علم ہم کو ہلاک کر کے چھوڑتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔
اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جو جتنے وقت کا وعدہ تھا وہ ہو چکا، تقریباً پورا ہے۔ دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے، اس نے کہا، پھر وہی سوال کیا، مولا یہ بتائیے، ایک سوال کرنا ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سے، یہ اپنا ظرف کی بات ہے، اگر ہم سے کوئی ایک سوال کرے اسی مجمع میں سے تو ہم اس کا جواب دے دیں، اگر آتا ہو اور صحیح جواب دے دیں، پھر دوسرا بھی کھڑا ہو کے وہی سوال کرے تو ہم اس کو جواب دیں گے یا ڈانٹیں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے ابھی سنا نہیں، بہرے تھے، سنا ہی نہیں دے رہا تھا تمہیں، ابھی جن کو پورا اتنا وقت ضائع ہوا ہے، یہاں ہم فالتو بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم تو اس کو بیٹھال دیں گے۔ کیوں بیٹھا لیں گے؟ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ جو بتا دیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس بتانے کو کچھ ہے بھی نہیں، ہم اس کے علاوہ اسے کچھ اور بتا بھی نہیں سکتے۔ یہ جو ہمارا غصہ ہے یہ ہماری بیچارگی کی علامت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اکثر جو لوگوں کو غصہ آتا ہے یہ غصہ اسی لیے آتا ہے کہ جو ان کی بیچارگی اور مجبوری کی علامت ہوتی ہے۔ جہاں انسان مختار ہوتا ہے، جہاں اس کے اختیارات آتے ہیں، ایسا انسان بہت جلدی غصہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی راہ حل موجود ہے۔ لہٰذا جب آپ ہمارے معصومین کی سیرت میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ وہاں پر جواب تو دیے جا رہے ہیں اور جواب پر جواب دیے جا رہے ہیں، لیکن کبھی کسی کو ناراض نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی مجبوری ہے، کم مائگی ہے، ہم لوگوں کی کم ظرفی ہے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے ہی نہیں، نہ اتنا حوصلہ ہے، نہ اتنی ظرفیت ہے، نہ اتنا علم ہے کہ ہم ہر انسان کو مسکرا کر اور صحیح ڈھنگ سے اور صحیح طریقے سے جواب دے سکیں۔ لہٰذا تبلیغ کے میدان میں جو بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں اس صلاحیت کا فقدان ہے کہ ہر انسان سے اس طریقے سے بات کی جائے جیسے بات کی جانی چاہیے۔ اکثر ہوتا ہے آپ واجب مسئلہ بھی پوچھ لیں اور مولوی صاحب 2-3 مسئلوں کا جواب دے چکے ہوں تو وہ واجب مسئلہ بھی پھر وہ بتا نہیں پاتے ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے، وقت، حالات اور ہر چیز کا تقاضا ہے۔ لیکن وہی آدمی کامیاب ہے کہ جو ہر انسان کی باتوں کو سن لے، برداشت کر لے، اور اس کے بعد جو جتنا بہتر جواب اس سے ہو سکے وہ دے دے۔ اور اگر جواب نہ ہو تو وہاں پر غصانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خاموش رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی بھی ایسے لوگوں کے سامنے بہت سی مشکلات سے ہمیں بچا لیتی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے میدان تبلیغ میں۔ اگر ہم کسی کو کچھ بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں یا عوام میں اگر ہم رہتے ہیں تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اس نے کہا مولا بتائیے علم افضل ہے مال؟ آپ نے کہا علم افضل ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ مولا نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مال پرانا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، لیکن علم پر جتنا بھی وقت گزرتا جائے علم میں اور نکھار پیدا ہوتا ہے، علم برباد نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے دور حاضر میں اس کی مثال ہے، آپ کہیں گے کہ اس کی دور حاضر میں کوئی مثال جو ہمارے ذہنوں میں بہت صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے، تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیچھے نہیں جانا ہے۔ غالباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ لوگوں نے بہت سے اپنے گھروں میں یا مختلف جگہوں پر نوٹ رکھے ہوئے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ مال ہے۔ اور اس کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے کہ کل سے یہ تمام نوٹ جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو چاہتا ہے تو وہ ایک لمیٹڈ کچھ معین مقدار بتائی گئی کہ اس مقدار میں آ کر بینکوں سے اس کو تبدیل کر لیں، ورنہ اس کے بعد اس مال کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ لہذا بہت سے لوگ تھے جن کے پاس پہلے تو وہ لاکھوں کا مال تھا اور کروڑوں کا مال تھا، لیکن جب اعلان ہو گیا اور مدت گزر گئی تو وہ مال موجود تھا لیکن وہ مال نہیں رہ گیا تھا، بلکہ اس کے لیے ردی کی ٹوکری بن گیا۔ یعنی وقت گزرا اور وہ مال خراب ہو گیا، لیکن دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آج کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ یہ جو آپ کے پاس فلاں علم ہے، میں یہ اعلان کرتا ہوں آج سے اس علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس علم کی کوئی حیثیت نہیں، اسے نہیں مانا جائے گا۔ وہ اعلان کرنے والا اگر اعلان کرے گا بھی تو اپنی جہالت کا اعلان کرے گا، ہمارے علم کو وہ چرا نہیں سکتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔
اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ ابھی ایک مجلس پڑھنے جانا ہوا تھا، امیہ جگہ ہے تو وہاں پہ مولانا صاحب ہیں، تو صلوات انہوں نے بھجوائی تو لوگوں نے صلوات نہیں بھیجی، تو وہ پلٹ کے انہوں نے پوچھا، کہا کہ تمہارے بینک سے کتنا پیسہ کٹ رہا ہے صلوات بھیجنے میں، کہ جب تم سے صلوات کہی جا رہی تو تم صلوات بھی صحیح سے نہیں بھیج رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے صلوات بھیجو گے تو پیسہ کٹ جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پیسہ ویسا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو اس کے بدلے میں ثواب ہے، اور موقع نہیں ہے، بہت سے ثواب ذکر کیے گئے ہیں، وہ اتنا ہمارے اکاؤنٹ میں ثواب جمع ہو جاتے ہیں کہ جب ہمیں اس کی معرفت ہوگی تو پھر ہم یہ سوچیں گے، جب موقع آئے گا، جب حساب کتاب ہوگا تو ہم یہ سوچیں گے کہ اگر شب و روز ہم نے صلوات بھیجی ہوتی تو سب سے فائدے کا بزنس وہی ہوتا۔ لہٰذا عزیزوں، جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں، اگر آسانیاں ہیں تو یہ بھی آزمائش ہے، اگر کمزوریاں ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے تب بھی امتحان ہے، دولت ہے تب بھی امتحان ہے، زندگی خدا نے دی ہے اگر کسی کو بہت زیادہ، وہ بھی آزمائش ہے، اور اگر کسی کہ ہمارے اعتبار سے، جبکہ جس کا جب وقت آتا ہے تبھی اس دنیا سے جاتا ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے ہم نے کہا نہیں تو جوان تھے، ابھی مرنے کے دن نہ تھے، لیکن اگر کسی کو بلایا جا رہا ہے تو یہ بھی اس کا بھی امتحان ہے، اور جو اس کے بعد لوگ رہ جاتے ہیں ان کی آزمائش ہے، اور وہی انسان کامیاب ہے جو ہر آزمائش سے اس طرح سے گزرے جس طرح سے خدا ان آزمائشوں سے اسے گزارنا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب امتحان ہو تو کس طرح سے صبر اور شکر کے سجدے کیے جاتے ہیں، تو یہ آپ کو کہیں اور نہیں بلکہ سرزمین کربلا پہ ملے گا کہ کس طرح سے صبر کیا جاتا ہے اور کیسے شکر کیا جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جہاں اتنے ستم ہوں، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، کوئی گھر سے، کسی کے گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے، آج کل بہت سے لوگوں کے دل بہت رنجیدہ ہیں، آپ پوچھیں گے کیا ہو گیا تو بتائیں گے کہ یہ جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہمارے خاندان میں دو موتیں ہو گئیں، یعنی ہمارے گھر میں ہمارا بھائی بھی چلا گیا، ہمارے ماں یا باپ کا بھی انتقال ہو گیا، بہت سے خاندان ایسے ہیں جہاں والدین کا انتقال ہو گیا، کسی کے بھائی کا، کسی کے بہن کا انتقال ہو گیا، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو ایک رشتے یا دو رشتوں کو موت آئی، کسی کے باپ گزر گئے، کسی کے ماں باپ دونوں گزر گئے، کسی کے بھائی کا انتقال ہوا، کسی کے بہن کا انتقال ہوا، لیکن اس پہ ہم اتنے رنجیدہ رہتے ہیں، اتنے افسردہ ہوتے ہیں، اتنا سخت ہے ہمارے لیے کہ ایک ہی گھر ہے اور ہمارے دو جنازے اٹھ گئے، تین جنازے اٹھ گئے، لیکن آپ سوچئے کہ وہ خاندان، ہمارے یہاں تو کچھ فاصلے سے جنازے اٹھے ہیں، اور کم سے کم مقام شکر یہ ہے کہ جنازے اٹھے ہیں ان حالات میں، لیکن آپ ان کے بارے میں سوچئے کہ جن کے یہاں جنازے ہیں لیکن جنازے اٹھانے والا کوئی نہیں، کس کی شہادت ہو رہی ہے؟ کہیں بیٹے کی شہادت ہو رہی ہے، بھائی کی شہادت ہو رہی ہے، کسی کا باپ شہید ہو رہا ہے، کسی کا شوہر شہید ہو رہا ہے، یعنی کتنے رشتے ہیں جن کو ایک دن میں اس طرح سے موت آتی ہے کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اگر ایک چھوٹی سی بچی ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر دست شفقت پھیرا جائے، لیکن لوگ جب آگے آتے ہیں تو کوئی تماچے لگا رہا ہے، کوئی تازیانے مار رہا ہے، کوئی گوشوارے چھین رہا ہے۔ آج جب مصیبت پڑی ہے تو لوگوں سے جتنا مدد ہو سکی ہے مدد کی گئی ہے، لوگوں نے ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی ہے۔ کیوں مدد کی ہے؟ کہا بڑے سخت حالات سے لوگ گزرے ہیں، ان کے گھر میں 2 موتیں ہو گئی ہیں، لہٰذا جتنا مدد ہو سکے مدد کی جائے۔ لیکن کربلا کے میدان میں نواسے رسول کا خاندان ہے، اور مدد کیسے کی جا رہی ہے کہ اگر گھر ہے، گھر کی جگہ خیمے ہیں تو خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، سیدانیوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں، جنازوں کو دفن نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھوڑوں کی صفیں درست کر دو، ہمیں جنازوں کو پامال کرنا ہے۔ اور جب جنازے پامال کیے جا رہے ہیں تو اس چھوٹی سی بچی بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے، بہن بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ بھائی کا جنازہ پامال کیا جا رہا ہے، اور جوان بیٹا بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ بابا کے جنازے کو پامال کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں
اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا جاتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ پھرایا جا رہا ہے بلکہ منادی آگے آگے چل کر یہ ندا دے رہا ہے، اے لوگوں آؤ تماشا دیکھو، یہ خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں ہیں جنہیں بے مقنع چادر دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے ذکر کا واسطہ ہے، ناسوں کا واسطہ، جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ جو بھی مرحومین ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ بگن بی بی بنت شوکت حسین کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ